نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کتابوں کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا پڑھانے کے لیے. قرآن تھا جو اتر رہا تھا اور عملی زندگی میں آ رہا تھا. مکہ مکرمہ کے اندر جب آپ کو نبوت ملی اس کے بعد 10 سال بعد نماز ملی. جو چیزیں استعمال کر رہے تھے صحابہ وہ ان سے روکا نہیں گیا. جو پہلے سے استعمال کر رہے تھے اس سے روکا بھی نہیں گیا, اس سے منع بھی نہیں کیا گیا, عمل دیے بھی نہیں گئے. عمل دیے بھی نہیں گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا محنت کرا رہے ہیں. وہ کیا محنت کرا رہے ہیں. کہ وہ محنت تھی اپنی پرورش کو تمام دکھنے والی چیزوں سے کاٹ کر ایک اللہ کی طرف لاؤ. اپنی پرورش کو اکیلے اللہ سے ہونا جانو. ہاں, اکیلے اللہ ہی سے لو. پرورش کرنے والا کون ہے؟ ہاں, یہ بول عقیدہ ہے, ایمان نہیں, یہ یاد رکھنا. پرورش کون کرتا ہے؟ کسی سے پوچھ لو مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیا کہے گا؟ پرورش کون کرتا ہے؟ 15 سال جو پڑھ کے آیا اس سے بھی پوچھ لو تو وہ بھی کہے گا اللہ. یہ انسان کا ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پرورش اللہ کرتے ہیں. ایمان یہ ہے کہ پرورش اللہ ہی سے لے گی. اس لیے ایمان پر محنت ہے. اس پر آؤ گے تو محنت ہے, عقیدے پر کوئی محنت نہیں. یہ ہمارے اندر ایک جسم ہے, ہمارے پاس ایک جسم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک روح ہے جو ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی, آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی. کیا ہے؟ یہ جسم ہے جو آپ دیکھ رہے ہو. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے جسم کو دیکھ رہے ہو. ایک روح ہے جس کو ہم نے بھی نہیں دیکھا اور آپ نے بھی نہیں دیکھا. اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ روح کے بغیر جسم, روح کے بغیر جسم, ہاں, یہ کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی بھی نگاہ میں, اور ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں کسی کی نگاہ میں جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی جس دن روح نہیں ہوگی. جیسے جسم میں روح ہے اور ایک جسم ہے, ایسے ہی ایک عقیدہ ہے اور ایک ایمان ہے. ایمان نہیں تو عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں. اس سر کر جاوے گا جان میں نہیں پاوے گا. جیسے ہماری روح نکل جائے تو ہمارے ہاتھ بھی کاٹ دو, پیر بھی کاٹ دو, ناک بھی کاٹ لو, زبان بھی کاٹ لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق. ابھی ہمارے جسم میں روح ہے, سوئی بھی چبھو گے تو احساس ہوگا. کتنی باریک سوئی جب ڈاکٹر لگاتا ہے تو احساس ہوتا ہے. ایک کانٹا لگتا ہے تو احساس ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک روح ہے. ایمان نہیں ہے تو شرک اور ایمان کا احساس بھی نہیں ہوگا. عقیدہ لیے گھومتے رہیں گے اور اس پر اللہ کے نہ دنیا میں کوئی فیصلہ اترے گا نہ آخرت میں فیصلہ اترے گا. اس پر نہ دنیا میں کوئی فیصلہ اترے گا اور نہ آخرت میں کوئی فیصلہ اترے گا. اس لیے ایمان کو بناؤ, ایمان کو سیکھنا ہے. اور ایمان کا سیکھنا کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو, اپنی حاجتوں کو وہ اللہ ہی سے حل کرانا.
اللہ نے اس کے لیے طریقہ بتا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلا دیا اور صحابہ نے اس پر جم کے دکھلا دیا. آپ کی طرف جو ضرورت آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پوری کی. ایسے پوری کی نماز سے پوری کی. آپ کبھی سبب کی طرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں گئے ہیں. نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد آپ نے کی. تو ایک راستہ یہ ہے ضرورتیں پوری کرنے کا جس کو اللہ نے عطا کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کر کے اسی کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں. اور امی جان کو منع بھی کیا کہ چھوٹی بھی چیز کے لیے تو کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ ہی سے کہنا، چاہے وہ پیر میں پہننے والی چپل کی ضرورت ہو یا پیٹ میں جانے والے نمک کی ضرورت ہو. آپ نے تو مال کو پسند ہی نہیں کیا. آج تو دنیا میں مال والوں ہی کو پسند کیا جاتا ہے، وہ چاہے دنیا کا میدان ہو چاہے دین کا میدان ہو. چاہے دنیا کا میدان ہو یا دین کا میدان ہو، سب ایک جیسے ہو گئے. جیسے جب بارش بہت ہوتی ہے تو تالاب اور کھیت ایک میں مل جاتے ہیں. تالاب اور کھیت ایک میں، پتہ ہی نہیں چلتا تالاب کہاں ہے کھیت کہاں ہے. اس سال 2 بارشیں اپنے یہاں ایسی ہوئی کہ تالاب اور کھیت ایک ہو گئے. تو وہ نہ بنو ایک نظر آؤ، وہ بنو جو نمونہ نظر آؤ، وہ بنو جو نمونہ نظر آؤ. اس لیے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے جوڑنا، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مسئلہ حل کرانا. تو اس دھوکے میں نہیں رہنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس فکر میں رہنا کہ ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے، ہمارے ایمان کی حرارت کیا ہے. عقیدہ سب کے پاس ہے. کسی سے پوچھو بارش کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں. کھیتی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں. اب جب پیدا کرانے کی بات آئے گی تو پھر آپ سے جھگڑا کرے گا. وہ کھاد نہیں ڈالو گے، بیج نہیں ڈالو گے تو اللہ کیسے دے دے گا؟ اور ایمان والوں نے کیا فرمایا کہ زمین جو ہے لوہے کی ہو جائے اور آسمان تانبے کا ہو جائے، ایک قطرہ پانی نہ برسے اور ایک ہرا دانہ بھی نہ اگے اس زمین پر، اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والے ہیں، وہ کریں گے، وہ کریں گے. اس لیے دیکھو دنیا کے اندر آج مسلمان کی سطح کمزور ہوتی ہے. ایمان کا ماحول نہیں ہے، ایمان کے سیکھنے کا ماحول نہیں بچا. اس لیے وہ سطح جس سے انسان اللہ کے وعدوں میں کامیابی نظر آتی ہے وہ ختم ہو گئی، وہ صلاحیت ختم ہو گئی. اب انسان کو باطل چیزوں میں کامیابی نظر آتی ہے، مال میں کامیابی نظر آتی ہے، حکومت میں کامیابی نظر آتی ہے، عہدے میں کامیابی نظر آتی ہے، عمل میں کامیابی نظر نہیں آتی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ آج ہمارے پاس جو دین ہے وہ تقوی والا نہیں ہے، وہ فتوے والا ہے. کون سا دین ہے ہمارے پاس؟ تقوی والا دین نہیں ہے.
فتوے والا دین ہے. نماز بھی ہمارے پاس فتوے والی ہے، تقوی والی ختم ہو گئی. روزہ بھی ہمارے پاس فتوے والا ہے، تقوی والا ختم ہو گیا. حج بھی ہمارے پاس تقوی والا نہیں بچا، فتوے والا ہے. زکوٰۃ بھی ہاں فتوے والی ہے، تقوی والی کہاں ہے؟ فتوے والی زکوٰۃ کیا ہے؟ فتوے والی زکوٰۃ کیا ہے اور تقوی والی کیا ہے؟ فتوے والی زکوٰۃ یہ ہے کہ مال جمع ہو، 1 سال گزر جائے، اب اس میں سے 2.5% نکالو اور ان تک پہنچاؤ جو اس کے حقدار ہیں. تو وہ بھی نظام ختم ہو گیا پہنچانے والا. اب لینے والے آنے لگے. اب پہنچانے والا ختم، اب لینے والے خود ہی آتے ہیں. تقوی والی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ کل کے لیے کچھ نہ رکھو، کل کے لیے کچھ نہ چھوڑو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آتا تھا، آپ اس وقت تک گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک اس مال کو خرچ نہ کر دیں. اگر ضرورت مند نہیں ملتے تھے اور مال بچ جاتا تھا تو آپ مسجد میں قیام فرما لیتے تھے. مسجد سے ملے ہوئے آپ کے گھر سے آپ گھر تشریف نہیں لے جاتے. نماز بھی فتوے والی، روزہ بھی فتوے والا. فتوے والے دین پر مسئلہ نہیں حل ہوگا، تقوی والے دین پر مسئلہ حل ہوتا ہے. کہ ہم سب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ فتوے والی ہے. گئے وضو کیا، نماز اپنی پڑھی ہے، جماعت میں شریک ہوئے، رکوع سجدے کیے، سلام پھیرا، قاعدہ کیا، ارکان سے ادا کیے، تو فتوے کے روح سے نماز ہو گئی. آپ کون کہلاؤ گے؟ نمازی کہلاؤ گے. تقوی والی نماز کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یا تو انسان کو کی سفارش کرتی ہے اللہ کے یہاں جا کر، آسمانوں میں چلی جاتی ہے، اور یا تو اس کے منہ پر لپیٹ کے مار دی جاتی ہے. جو نماز آسمانوں میں جاتی ہے وہ اپنے ادا کرنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے، دعا کرتی ہے. جو منہ پر مار دیتی ہے وہ بد دعا کرتی ہے. یہ چیز فتوے میں نہیں آئے گی، یہ تقوی میں آئے گی. کیونکہ فتویٰ اندر کی کیفیت کو نہیں دیکھتا ہے، ظاہر دیکھتا ہے. فتویٰ ظاہر دیکھتا ہے، تقوی اندر ہی ہوتا ہے، اندر دیکھتا ہے. نماز تو آج ساری امت کو پڑھنے پر لگا دیا گیا. تقوی والی نماز ہے کہاں؟ تو فتوی والی نماز ہے. داڑھی 1 مشت ہو، 1 مشت سے کم ہے تو فتوی والا فتویٰ دے گا. پائجامہ گھٹنوں کے نیچے نہ ہو، کیونکہ یہ سب ظاہر ہے تو فتویٰ اس پر آئے گا. نماز میں اللہ کا دھیان تھا بھی نہیں تھا، اس پر کوئی فتویٰ آئے گا؟ اس پر تقویٰ آئے گا. پر کیا ہے؟ پر تقویٰ آئے گا. یہ نماز تو ہم نے ادا کی لیکن اللہ کی یاد سے خالی ہے، اور نماز ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے. اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا. اور کس یاد؟ کون سی یاد؟ جس پر دل کو اطمینان ملے، جس پر دل کو اطمینان ملے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو یاد کیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھی،
صورت بھی پڑھی اور رکوع و سجدے میں تسبیحات بھی پڑھی. کہ رکوع سجدے کی تسبیحات سے ہمارے دل کو اطمینان ہوا. وہ نماز تقوی والی ہے جس سے دل کو اطمینان ملے گا اور جس پر انسان کے مسائل حل ہوں گے. صحابہ اس نماز کے ذریعے سے تقوی والی نماز کے ذریعے سے مسائل حل کرا لیتے تھے. اونٹ چلے گئے اور سامان اونٹوں پر بندھا ہے. امیر جماعت نے کہا تیمم ادا کرو اور نماز کا عمل کرو. نماز کا عمل کیا، بھگے ہوئے اونٹ واپس آ گئے. نماز کا عمل کیا، کھیت میں پانی آ گیا. نماز کا عمل کیا، پتھر سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا. یہ فتوی والی نماز پر. اب نماز کا عمل جو ہم کرتے ہیں، فتویٰ کہتا ہے نماز ادا ہو گئی، لیکن اللہ کے ہاں فتوی والی نماز پر مسئلہ نہیں حل ہوگا. تقوی والی نماز پر مسئلہ حل ہوگا کہ اندر کیا تھا نماز کے. اللہ سے بات کر رہے تھے یا دکان سے بات کر رہے تھے؟ کاروبار سے بات کر رہے تھے یا اللہ سے بات کر رہے تھے؟ ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ تمام جہان کا پالنے والا ہے. 5 فٹ کے شریر کو پالنے کے لیے باہر جھگڑا کر رہے ہیں. اس کو پالنے کے لیے سبب چاہیے. 5 فٹ کے شریر کو پالنے کے لیے سبب چاہیے. نماز میں کیا کہتے ہیں کہ رب تمام عالم کو رب ہی پال رہا ہے. تمام عالم کو پالنے والا کون؟ رب ہے. اس کی تعریف بیان کر کے آئے ہو اور 5 فٹ کے شریر کو پال نہیں پا رہے ہو تو نماز کہاں ادا کی؟ نماز ادا ہو گئی. فتوے والا روزہ یہ ہے کہ انسان سحری کے وقت سحری کھا لے، فجر کا وقت شروع ہو کھانے پینے سے رک جائے اور غروب کے وقت افطار کر لے. فتوے کے اعتبار سے یہ روزدار ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمام روزدار ایسے ہیں، بعض روزدار ایسے ہیں جو ان کے حصے میں صرف بھوکا ہی رہنا ہے. ان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ بھوکا رہنا ہے، کیونکہ اس کا روزہ تقوی سے خالی ہے. حج کرنے والے تمام کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے حصے میں حج کی مشقت ہی ملتی ہے، لیکن فتوے کے اعتبار سے وہ بھی حاجی ہے. اس نے بھی عرفات میں قیام کیا ہے، اس نے بھی مینا میں شیطانوں کو قیام کیا ہے، کنکریاں ماری ہیں، مزدلفہ میں رات میں رہا ہے، طواف کعبہ کیا ہے، قربانی کی ہے. دعا کہے گا حج ہو گیا. تو فتوے سے عمل نہیں قبول ہوتا ہے، تقوی سے عمل قبول ہوتا ہے. عمل کہاں سے قبول ہوتا ہے؟ تقوی سے. آج ایمان نہیں سیکھا گیا، اس لیے دین چلا گیا فتوے پر. اس لیے فتوے والے دین سے انسان کو نفع نہیں پہنچتا ہے، تقوی والے دین سے نفع پہنچتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا، شروع قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.